ہمیں یہ سمجھے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا ہے ہمارے اور ہمارے کسی فیملی ممبر کے درمیان، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے درمیان کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جنہیں CBMs کہا جاتا ہے وہ ضروری ہیں کہ پہلے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک خاص طریقے سے آپریٹ کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی بات مانتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس سے یہ پیار کرتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا فیملی ممبر ہو۔ اگر فرض کریں ہمیں کوئی اداکار اچھا لگتا ہے تو وہ جس اشتہار میں آئے گا، اگر ہمیں کوئی کریکٹر اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی توک تو نہیں بنتی نا کہ ایک کریکٹر ہے اور وہ کسی ڈینڈرف کے خلاف شیمپو کے اشتہار میں آ رہا ہے اور ہم وہ شیمپو درادا خریدتے ہیں، وہ کوئی بالوں کا یا سکن اسپیشلسٹ تو وہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس چیز کا ماہر ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی سے پیار نہیں کرتے، ہم نفرت کرتے ہیں ایک طرح سے، پھر وہ 2 + 2 4 جیسی بات بھی کہے گا تو ہمارا دل نہیں مانے گا۔ تو ایک ٹین ایجر جو سگریٹ یا کسی اور علت میں مبتلا ہے یا غلط دوستوں سے ملتا ہے، تو وہ اپنے باپ سے اگر پیار نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، یا اس کے دل میں اس کے لیے ایک خاص ایک شناسائی کا نہیں ہے، تو یہ پیدا کی جا سکتی ہے کیا جب کہ اتنا وقت گزر چکا ہو کہ اگر ایک سنہج پہ بات آ گئی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی ایک ایسے غلط رویے عادت کا شکار ہو گیا ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عادت کے بارے میں اپنے رد عمل کو لفظوں میں بڑے پولائٹلی بیان کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے تقریباً روز بیان کریں، دن میں کئی دفعہ بیان کریں، لیکن اس کی جو ڈیوریشن ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی وہ 30 سیکنڈ سے 60 سیکنڈ کے درمیان ہونی چاہیے۔ یعنی لمبے لیکچر جو ہیں یا بڑھاس نکالنا یا دینا یا بہت برے لفظ کہنا یا اپنے خاندان کے اسلاف کی مثالیں دے کر اسے ننگے اسلاف قرار دینا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا جب آپ فریکوینٹلی بات کریں گے اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ بات بڑی مختصر ہوگی اور اس کے فوراً بعد آپ کسی پلیزنٹ چیز کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی جب ہم ایون میاں بیوی کے رشتے میں یا اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں بات کرتے ہیں تو 30 سیکنڈ to 60 سیکنڈ بات کریں، اور اس بات کے فوراً بعد آپ کسی پلیزنٹ سرگرمی کی طرف چلے جائیں جو پہلے سے پلانڈ ہو۔ یعنی اس کے بعد یہ نہیں کہ منہ بنا کے تو آپ واک آؤٹ کر جائیں یا آپ اس انداز میں ایروگنٹلی بات کریں کہ یہ تو بچہ ہے تو ہم ایسے ہی بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ CBM کے چکر میں وہ کہیں گے چلو کام تو چلی جا رہا ہے، نہیں، کام جو چلے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ بات کرتے رہیں گے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ مہینے میں 1 دفعہ بات نہیں کریں گے 1.5 گھنٹہ، آپ ہر روز بات کریں گے 3-4 منٹ، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے وقفوں میں، یعنی 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ آپ بات کریں گے، اور بچے کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے، بات کر کے آپ بات کو بدل دیں گے۔ اور جب بھی آپ بات کو بدلیں گے تو پہلے سے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے۔ جب آپ نے بات کرنی ہے 30 سیکنڈ to 60 سیکنڈ تو آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے کون سی بات کرنی ہے۔ چلو اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جو وہ ٹی وی پہ پروگرام لگاؤ، چلو چائے پیتے ہیں، چلو کھانا کھاتے ہیں، یا مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ آپ نے ایک ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے بچے کے لیے جو ناخوشگوار ایک پیغام ہے فی الحال جب آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ تو ریپیٹیشن اس طریقے سے کرنا کہ آپ کے چہرے پہ تاثرات خراب نہ ہو، ناگوار آپ کی جو ہے آواز نہ ہو، وہ لہجہ آپ کا اگر اچھا ہو، باڈی لینگویج اگر ٹھیک ہو، تو آپ اپنی فیلنگز کے اظہار کے ساتھ اس کا یاد دہانی کر سکتے ہیں، اور بچے کو پتا ہو۔ اس سے وہ کینسلیشن کا ایفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پیاری ہو گئی چلو اب، یا بچہ اس چیز کا عادی نہیں ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑے عرصہ تو کہتے ہیں زور لگاتے ہیں اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی عادی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے ناگوار بات کرتے ہیں سگریٹ کے حوالے سے یا تعلیم نہیں وہ ٹھیک طرح سے حاصل کر رہا، تو اس کے فوراً بعد آپ کو ایسی بات کرتے ہیں جو کہ خوشگوار ہے، تو یہ ریوارڈ ہوگا۔ اور جب ہم کسی میں عادتیں انسٹل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایون اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کی طرف راغب ہو، تو جو ہی ہم اسے پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی مٹھائی، چاکلیٹ، کوئی چیز دے کے اسے ریوارڈ کر دینا چاہیے، بتائے بغیر۔ بالکل صحیح۔ لیکن مجھے ایک آپ ہی سائیکالوجسٹ کی طرف سے ایک وہ آتی ہے ہمیں کہ فرم، اگر آپ نے نو کہہ دیا ہے then it's a no، آپ نے اگر اس پہ بات کرنی ہے تو پھر آپ نے اس پہ فرم بات کرنی ہے۔ نو اپنے حوالے سے جو آپ کا ایکشن ہے، اگر آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گا تو اس کے بارے میں نو،
یہ اگر فرض کریں آپ نے بچے سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے، مثلا تعلیم اس سے ایکسٹریکٹ کرنی ہے، یا آپ نے اس سے یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ وہ فلاں دوست کو نہ ملے یا شام 6 بجے سے پہلے گھر آئے، اگر آپ نے یہ چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے تو یہ مغل اعظم والے سٹائل سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مغل اعظم نے انارکلی چھڑوا دی تھی. جی ہاں، چنوا دی تھی اور چھڑوا بھی دی تھی نا. شہزادہ سلیم ورنہ کہاں چھوڑتا تھا جی، مطلب، لیکن اسے چھوڑ ہی دیا تھا نا ابا کے کہنے پہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سلام جی فرمائیے. فرا مسز تنویر بات کر رہی ہوں. مسز تنویر جی، گڈ مارننگ. آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی یور شو، اور میں ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھے مشورے ہمیشہ بہت نوٹ کرتی رہتی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ BBA سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ویڈیو گیم کا اس قدر اس کو جنون ہے کہ وہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ اپنی پڑھائی بھی کر لیتا ہے، ملنے جلنے وہ ایک ہی ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی ہر کام وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ ویڈیو گیم کا اتنا دیوانہ ہے کہ رات کے 2 بجے تک نا وہ گیم لے کے بیٹھا رہتا ہے. اچھا میرے اور اس کے تعلقات بالکل دوستوں والے ہیں. میں اس کو چھیڑتے ہوئے بہانے سے کہتی ہوں کہ اچھا ابھی یہ شو ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ سے نا اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے ہیں. صحیح. اور اس کے بابا جو ہیں وہ تو اس کو بہت ہی پولائٹ ہیں، وہ بہت ہی سافٹ طبیعت کے. ہم نے کبھی اس پہ روک ڈال کے اس کو کچھ نہیں کہا. بالکل ٹھیک. یا ہم نے کبھی کوئی رول پاس نہیں کیا کہ نو دس از اٹ. ہم اس کو اسپیس دیتے ہیں اپنی بات کہنے کا اور ہماری بات سننے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جو وہ بڑا ہو رہا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے اب ہم کو. بالکل صحیح. I want to do this and he want to do that at this time and this right of moment and he will do it. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ ویڈیو گیمز کا مسئلہ جو ہے نا عصر حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی. یہ ایسی ہے جیسے آپ پورا پھل کھائیں یا جوس پئیں. تو یہ ویڈیو گیمز ہیں وہ جوس پینے والی بات، جس سے کہ پورا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو ایکچول گیمز ہیں کیونکہ والدین نے وہ بہت سٹاپ کر دیے ہیں، اس کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو والدین چاہتے ہیں کہ بچے گھر سے باہر نہ جائیں. اور اس میں اگر وہ ویڈیو گیمز کے ساتھ مصروف رہتے ہیں تو کئی والدین کے لیے یہ اپنی طرف سے تسلی کا سامان ہوتا ہے. اور ویڈیو گیمز کو کنسٹرکٹ اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں وہ جو ریوارڈز ہیں جو کہ خالی نمبرز ہوتے ہیں اور دماغ ان کو ایک ریوارڈ کے طور پر لیتا ہے، تو بچے پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جیتنے کے لیے، نمبرز بنانے کے لیے، ایون بعض بڑے بھی اس بارے میں، جیسے کہ کمپیوٹر گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، یہ سارے سیل فون میں بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اشارے کنائے سے جو بات انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں، اس کا کبھی اثر نہیں ہوتا. بات ہونی چاہیے اسٹریٹ ٹاک. مثلا کیسے؟ تو اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب وہ گیم کھیل رہا ہو. دیکھیں، جب کوئی اپنے انجوائمنٹ موڈ میں ہے اور وہ گیم کھیل رہا ہے اور نمبر دڑا دڑ آ رہے ہیں اور ماں اس کو اشارے کنائے سے کہہ رہی ہے شو چل رہا ہے، یہ وہ، اس طرح نہیں. کوئی ایک موقع محل بنانا چاہیے جس میں آپ بچے کو پہلے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، سنجیدہ بات کرنی ہے، اب آپ بتا دو کہ وہ کب، کس وقت اور کہاں ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو، بچے کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ لنچ پہ جاؤ، تو خفیہ نہ رکھے یہ ایجنڈا کہ وہاں جا کے آپ لنچ پہ یا ڈنر پہ اس کے ساتھ سنجیدہ بات کریں. آپ اس طرح کہ مجھے سنجیدہ بات کرنی ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں لنچ پہ یا گارڈن پہ یا کسی جگہ لے کے جانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اور اس سے تھوڑا سا ایک وہ پوچھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے بتائیں کیا بات ہے. آپ تو نہیں، وہ وہیں میں جا کے بتاؤں گی. لہٰذا وہ تھوڑا سا اس کی اٹینشن اس طرف ہوگی کہ میرے ساتھ کوئی اہم بات ہونے والی ہے. صحیح. اور وہاں جا کے جب دونوں میاں بیوی اکٹھے کنسنسس کے ساتھ، کیونکہ سولیڈیرٹی میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو میاں یا بیوی میں سے ایک بات بچے سے کرے، دوسرا بھی وہی بات کرے. جن بچوں کو 2 مختلف پیغامات ملتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، وہ بڑے کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ ماں باپ بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی. تو آپ ان کو لے کے جائیں کسی ایسی جگہ جو آپ کے گھر کا ماحول بے شک نہ ہو، کسی اور جگہ آپ ان کو لے جائیں اور وہاں جا کے ان کو آپ بات کریں کہ آپ کو کیا کنسرن ہے. اور پہلے تھوڑا آپ اپنا ہوم ورک بھی کر لیں کہ آپ سراسر، کیونکہ جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، تو بولتا ہے کیوں
تو ہم کہتے ہیں کیا جو دیا ہے, ہم نے حکم جو فرما دیا ہے, میں نے جو کہا ہے تمہیں. تو یہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے نا, اس سے کام نہیں بنتا. آپ کو پوری کہانی سنانی ہوگی تیار کر کے, اور اس کے لیے آپ کو پہلے ایک پورا ایجنڈا آپ کے پاس ہونا چاہیے, پوری تفصیل ہونی چاہیے کہ آفٹر آل آپ کسی چیز کے خلاف ہیں تو کیوں ہیں. آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہونی چاہیے کہ ویڈیو گیمز انسان کے ذہن کو کس طرح ایک جھوٹ موٹ کے ریوارڈ کی قائل کرتی ہیں, اور جھوٹ موٹ کے ریوارڈ بے شمار ہیں, جن میں ڈرگز جھوٹ موٹ کے ریوارڈز ہیں, اور اس میں گیمبلنگ جھوٹ موٹ کا ایک ریوارڈ ہے, ورکاہولزم یہ بھی جھوٹ موٹ کا ایک ریوارڈ ہے. اس طرح ایون بعض اوقات سوشل ورک کی جو ایڈکشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, وہ بھی ایک جھوٹ موٹ کا ریوارڈ ہوتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہم اچھی بھی کرتے ہیں, لیکن جب حد سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں, اور ہمیں ایک جھوٹ موٹ کا ریوارڈ ملتا ہے. ہم وہ جو جھوٹ موٹ کا ریوارڈ ہوتا ہے اس کو ہی ایڈکشن کہتے ہیں. صحیح. تو ہمیں یعنی کھل کے, آپ کے خیال میں صرف یہ بات کرنے سے بچہ جو ہے ان تمام باتوں کو سمجھ پائے گا اور اس کا رویہ بہتر ہو جائے گا, اور یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ اسی دن نہیں چینج ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ سے بات کرتے ہیں, آپ کے پاس اس کے ممکنہ سوالوں کا جواب ہوتا ہے. آپ گوگل پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کی ورڈز جب آپ ایڈ کرتے ہیں, ویڈیو گیمز یا اس کے نقصانات یا کوئی اس طرح کی بات آپ لکھتے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے ٹپس آتے ہیں. تو اس کے لیے جب آپ بہت پریپیئر کرتے ہیں, اور بچے کو آپ گیم کھیلتے ہوئے بات نہیں کرتے, آپ کہیں لے جاتے ہیں اور عزت سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ بالغ ہے. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ وہ بچے ہیں. اس کیس میں جو ابھی ویور نے شیئر کیا ہے اس میں تو بالغ ہے, بی بی اے کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بالغ نوجوان ہے. والدین کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. صحیح. میرے لیے تو میرا 28 سال کا بیٹا بھی مجھے بچہ ہی لگتا ہے, لیکن مجھے ہر وقت یاد کرنا پڑتا ہے کہ وہ بچہ نہیں ہے. ایون 8 سال کا بچہ بھی آج کل, چونکہ وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی آگاہی رکھتا ہے, تو ہمیں وہ تصور نکال دینا چاہیے کہ یہ بچہ ہے. یعنی اس کو سنب کرنا, اس کو کہنا کہ بس کہہ جو دیا ایسے ہی کرو. تو اس میں جب ہم ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن سمجھ کے بات نہیں کرتے, یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں فیملی ممبرز کو. فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے, لیکن اسے ٹائٹ ایسوسیشن نہیں بنانا چاہیے. ایسی ٹائٹ ایسوسیشن جیسے کہ وہ ہمارے ہاتھ کی چھڑی ہیں, تو ایسا ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ ہیں الگ ہستیاں. تو کتنا ٹائم پیریڈ دینا چاہیے کسی بھی ایسے معاملے میں جس کی درستگی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ذہن میں کیا ٹارگٹ سیٹ کریں جو کہ ایک جسے کہتے ہیں ریزنیبل ٹائم ہے, اور اگر اس ٹائم میں ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا, مطلب کیسے ہم اس چیز کو میئر کریں گے کہ ہم کامیابی جو ہم ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں, یا خالی گپ شپ اور ان کا کام بھی چلی جا رہا ہے اور آپ بھی جلتے کڑتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک ٹائم فریم تو ہوگا نا کسی بھی چیز کا, ان لمیٹڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی بالکل ٹائم فریم ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ٹھنڈے دل سے پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ سوال جو آپ کی شکل میں